معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ہندوستان کے دیگر اقدار۔ ٹرک سے اتر کر سہارنپور کے متعلق اڑی ہوئی افواہوں کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ خوب فساد ہو چکا ہے، اور آج چند گھنٹوں کے لیے اس وقت کرفیو کھلا ہے۔ یہ بات سن کر گویا دل پر دوبارہ بجلی گری۔ اب سہارنپور کے ایک ایک ذرے سے خوف اور دہشت ٹپکنے لگی۔ وہاں دل میں خیال آیا کہ ایک دوزخ کے منہ سے نکلے تھے لیکن دوسرے کے دھانے پر آ گئے۔ سب متوحش نگاہوں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ سڑکوں پر دور دور تک انسانوں کا پتہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک طرف سے ایک سفید پوش معزز آدمی آتا ہوا معلوم ہوا۔ کچھ جان میں جان آئی، لپک کر اس کی طرف ہو لیے۔ بیچارہ وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ ہماری درد مندانہ التجا اور روح فرسا داستان سن کر ان کا دل بھر آیا اور بڑی خندہ پیشانی سے فرمانے لگے، میں مسلمان وکیل ہوں، تمہیں اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سامنے میرے مکان کا دوسرا حصہ خالی ہے، جب تک شہر کی حالت درست ہو اس میں قیام کیجیے۔ حکم کی دیر تھی، فوراً ہی یہ لٹا ہوا قافلہ ان کے مکان میں جا گزیر ہوا۔ بھوک کی شدت سے بچے بڑے سبھی نڈھال تھے۔ فوراً ہی کچھ انتظام کیا اور سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ کرفیو دوبارہ نافذ ہونے کی خبر ملی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ دہرادون کی طرح گھر میں قید ہو گئے۔ جب تک کھانا پاس تھا کھاتے رہے۔ اس کے ختم ہونے پر فاقہ کشی کی نوبت آئی۔ تیسرے چوتھے روز کرفیو کھلتا تھا، لیکن اس میں بھی مسلمان کا گھر سے باہر نکلنا گولی کھانے کے مترادف تھا۔ اکثر مسلمان کرفیو کی عدم موجودگی میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دشمن کی تلوار یا برچھی کا شکار ہو جاتے تھے۔ کئی روز متواتر بے آب و دانہ گھر میں بند پڑے رہے۔ خدا خدا کر کے یہ مصیبت کا دور پورے 14 روز کے بعد ختم ہوا۔ مسلمان گھروں کے باہر چلنے پھرنے لگے۔ بازاروں میں بھی معمولی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ہم لوگوں کے پاس زندگی کی جو کچھ متاع بچی تھی اسے فروخت کر کے ایک دن خدا کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور خیریت سے یہاں بما اہل و عیال پہنچ گئے۔ راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا، البتہ ہمارے آنے کے بعد سہارنپور اور دہرادون کی حالت پہلے سے زیادہ ناگفتہ بے ہو گئی۔ سب ہیڈنگ بمبئی۔ شیخ عنایت اللہ مینیجر تاج کمپنی لمیٹڈ کے برادر اصغر شیخ نذیر احمد مرحوم نے، جو کئی سالوں سے بمبئی میں بڑے وسیع پیمانے پر کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام کر رہے تھے اور مورخہ 27 ستمبر کو کراچی سے بمبئی کو جانے والے ہوائی جہاز پر حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے، اپنی وفات سے قبل ایک بیان کتاب میں اندراج کے لیے ارسال فرمایا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے لکھا، بمبئی میں ستمبر 1946 ہی سے فرقہ وار فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو کبھی چند دن کے لیے بہت شدت اختیار کر جاتا تھا اور کبھی قتل کی اکا دکا وارداتوں تک موقوف رہتا تھا۔ یہ سلسلہ مہینوں جاری رہا، لیکن شہر کی رونق اور کاروبار کی گہما گہمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ جن دنوں میں قتل کی وارداتیں کثرت سے ہونے لگتی تھیں یا فسادات بعض بازاروں میں شدت اختیار کر لیتے تھے، ان دنوں شہر والوں پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب امن کی صورت پیدا ہو جاتی تھی تو یہ لوگ مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ جب قائد اعظم نے بلی بار رحل کی کوٹھی بیچنی چاہی تو ان کی دیکھا دیکھی بمبئی کے بعض بڑے بڑے تاجروں نے بھی بمبئی سے کراچی کی طرف منتقل ہونے کی کوشش شروع کر دی اور اپنے کاروبار کو ادھر لے جانے لگے۔ تاہم تجارتی کاروبار کو بمبئی سے کراچی کی طرف منتقل کرنے کی تحریک کسی قسم کے خوف و ہراس پر مبنی نہ تھی، کیونکہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہندوستان میں آزادی مل جانے کے بعد مسلمانوں پر زندہ رہنا دشوار بلکہ محال بنا دیا جائے گا۔ اگست کے آغاز میں بمبئی کے فسادات مدھم پڑتے پڑتے ختم ہو گئے۔ مسلمان عام طور پر سمجھنے لگے تھے کہ اب انہیں ہندوؤں سے دب کر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ محمد علی روڈ پر سے فسادات کے دنوں میں کسی ہندو کا گزرنا
غیر ممکن تھا، لیکن فسادات ختم ہونے پر ہندو اس سڑک پر دندناتے پھرتے تھے۔ مسلمان بھی کان لپیٹ کر ہندوؤں کے علاقوں میں سے گزر سکتے تھے۔ 15 اگست کو آزادی کی صبح نمودار ہوئی اور اس کے چند دن بعد خبریں پہنچنے لگیں کہ مشرقی پنجاب میں بہت خون خرابہ ہو رہا ہے۔ چونکہ مشرقی پنجاب کے واقعات کی خبریں بمبئی اور ہندوستان کے اخباروں میں نہیں چھپتی تھیں، اس لیے بمبئی کے لوگوں کو اس خوفناک حقیقت حال کی متعلقاً خبر نہ تھی جو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر گزر رہی تھی۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں دہلی میں فسادات شروع ہو گئے اور بمبئی اور دہلی کے درمیان ہوائی جہازوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ مجھے لاہور پہنچنا تھا، اس لیے میں ہوائی جہاز پر سوار ہو کر بمبئی سے کراچی گیا اور وہاں سے ٹرین پر سوار ہو کر لاہور پہنچا۔ میں نے اس سفر کے دوران میں روڑی سے لے کر لاہور تک مسلمان پناہ گزینوں کے بڑے بڑے قافلے دیکھے جو اسپیشلوں پر لاد کر مختلف جگہوں کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور پناہ گزین بیچارے ٹرینوں کے اوپر مال کی بوریوں کی طرح لدے ہوئے جا رہے تھے۔ وسط ستمبر میں کراچی کی طرف لوٹ گیا۔ برادر معظم شیخ عنایت اللہ بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے قیام لاہور کے دوران میں سکھوں اور ہندوؤں کے بے پناہ مظالم کے درد انگیز واقعات سنے جو وہ مشرقی پنجاب اور دہلی کے مسلمانوں پر ڈھا رہے تھے۔ یہ حالات سن کر اور پناہ گزینوں کی بربادی اور تباہ حالی کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ اب ہندوستان میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کی جان اور آبرو محفوظ نہیں۔ چنانچہ بھائی صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ میں اپنا کاروبار کراچی میں منتقل کر لوں۔ اس سے قبل بعض ہندو سیٹھ میری دکان کی جگہ حاصل کرنے کے لیے مبلغ 80,000 روپے محض پگڑی کا پیش کر رہے تھے، لیکن 80,000 روپیہ یوں ہی دے کر میری دکان معقول کرائے پر لینا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی یہ پیشکش قبول نہ کی تھی کیونکہ میرا ارادہ مستقل طور پر بمبئی میں رہنے اور وہیں کاروبار کرنے کا تھا۔ لیکن مشرقی پنجاب اور دہلی کے حالات جاننے کے بعد میں نے دکان یوں ہی چھوڑ دی اور اپنی دکان کا سامان قرآن مجید اور کتابیں وغیرہ لاد کر لانے کے لیے 2 آبی جہازوں کا بندوبست کیا اور کراچی میں دکان لے کر وہاں کاروبار شروع کر دیا۔ اس کے بعد بمبئی سے مسلمانوں کی عام ہجرت شروع ہو گئی۔ لوگ کراچی کے ہندوؤں کے ساتھ اپنی جائیدادوں کا تبادلہ کر کے جانے لگے۔ کراچی پہنچ کر میں نے سکونت کے لیے بنگلہ کرائے پر لیا، پریس خریدا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ بمبئی سے مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھر سے مہاجرین بمبئی کی راہ سے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ بمبئی میں مسلم لیگ کے کارکنوں نے مہاجرین کی امداد اور سہولت کے لیے کیمپ قائم کر رکھا ہے۔ افسوس کہ شیخ نذیر احمد مرحوم یہ بیان ارسال کرنے کے چند دن بعد مورخہ 27 ستمبر کو راہی ملک بقا ہو گئے۔ مرحوم کراچی سے ہوائی جہاز پر سوار ہو کر اپنی بقیہ جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ کراچی سے 20 میل کے فاصلے پر ہوائی جہاز کو آگ لگ گئی۔ 25 مسافروں، 3 ہوابازوں اور 1 خادمہ میں سے 1 متنفس بھی جاں بر نہ ہو سکا۔ سب ہیڈنگ: وحشت اور بربریت۔ مشرقی پنجاب، دہلی اور شمالی ہند کی ریاستوں میں ہندوستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کی جو مہم ایک منظم اور ہمہ گیر سازش کے ساتھ شروع کی گئی، اس کی بھیانک اور ہولناک کیفیات کے بہت سے مناظر ان بیانات میں بیان کیے جا چکے ہیں جو عینی شاہدوں اور صحیح اطلاعات رکھنے والے لوگوں نے آپ بیتیوں کے سلسلے میں ارسال کیے۔ تاہم شمالی ہند کے سکھوں اور ہندوؤں کی وحشت و بربریت کا صحیح نقشہ کھینچنے سے یہ بیانات قاصر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں نے آزادی حاصل کر لینے کے نشے سے بدمست ہو کر سفاکی، خون ریزی، غارت گری اور درندگی کے جن وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا، انہیں کسی مورخ یا ادیب کا قلم لکھنے سے عاجز ہے۔ ان کی صحیح تصویر کھینچ کر دکھائی جا سکے
ایسا ممکن نہیں۔ جنگل کے درندے اور کوہستانوں کے بھوکے بھیڑیے تو اپنے شکار کو محض چیرنے پھاڑنے تک ہی اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن شمالی ہند کے ان آدم نما حیوانوں نے صنف نازک پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے جو ازبنہ قبل از تاریخ کے وحشی انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں۔ دور وحشت کا انسان بھی عورتوں پر بے جا دست درازی کرنے سے طبعاً ہچکچاتا تھا، لیکن سکھوں اور ہندوؤں نے 20ویں صدی مسیحی کے دور تہذیب میں وہ کچھ کر دکھایا جس پر انسانیت قیامت تک اپنا سر پیٹتی رہے گی۔ آئندہ آنے والے ادوار کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آیا انسانوں کی کوئی جماعت منظم سازش اور مصمم ارادے کے ساتھ ان ننگ انسانیت افعال کا ارتکاب کر سکتی ہے جو 1947 کے 3-4 مہینوں میں دریائے مواج کی سی روانی اور بحر ذخار کی سی فراوانی کے ساتھ صفحہ ایام پر ثبت کر کے دکھائے گئے۔ اس سلسلے میں جو تصویر ہم کھینچ رہے ہیں اسے حقیقت حال کا ایک مجمل سا خاکہ سمجھنا چاہیے۔ اس تصویر کا ایک ایک خط سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات کی نمائندگی کر رہا ہے اور ان سچی اور صحیح اطلاعات پر مبنی ہے جو ہزاروں انسانوں نے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کی ہیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس نے عامت الناس کے لشکروں سے مل کر نہتے بے بس اور بے خبر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے کر بندوقوں، رائفلوں، برین گنوں، سٹین گنوں، بموں، ہتھ گولوں، برچھیوں، نیزوں، تلواروں، کلہاڑیوں اور دوسرے ہتھیاروں سے بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا، قتل عام کیا اور خاک و خون میں لوٹایا۔ اس قتل عام میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں تک کو تحت ایک کر ڈالا، بلکہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے جنیوں تک کو نیزوں کی انیوں پر لٹکایا گیا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو زندہ نظر آتش کر دیا، بچوں کو زندہ اس آگ کے شعلوں میں پھینکا جو ان وحشیوں نے مکانوں اور گھروں کو جلانے کے لیے بھڑکائی تھی۔ زخمیوں کو زندہ دفن کرا دیا گیا، لاشوں تک کے ٹکڑے کر ڈالے، اعضاء و حوارج کاٹ کاٹ کر الگ الگ پھینک دیے، مردوں کے آلات تناسل کاٹ کر ان کے منہوں میں ڈال دیے گئے، بچوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ان کی ماؤں کے منہ میں ٹھونسا گیا اور ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیا، دودھ پیتے بچوں کو کیلیں ٹھونک کر دیواروں سے ٹانگ دیا گیا اور ان کے تڑپ تڑپ کر جان دینے کا تماشا دیکھا گیا۔ عورتوں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں اور سکھ درندوں نے ان کٹی ہوئی چھاتیوں کے ہار پرو کر اپنے گلوں میں ڈالے۔ بے بس عورتوں کو مادر ذات برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے گئے اور ان کے ساتھ ایسی ایسی وحشیانہ حرکات کی گئیں جو سراسر ناقابل بیان ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے اکا دکا واقعات کا تذکرہ کیا ہے، نہیں، بلکہ ایسے وحشت انگیز اور بربریت خیز جرائم کا ارتکاب مشرقی پنجاب، دہلی اور ریاستوں میں جا بجا بہت وسیع پیمانے پر کیا گیا۔ مسلمانوں کی تذلیل کرنے کی اس مہم کے نمایاں خد و خال یہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ صفاقوں اور درندوں کو خاص طور پر ایسی ایسی حرکات کے ارتکاب کی ہدایات دی گئی تھیں۔ اس موقع پر مجھے اس امر کا اعتراف کر لینے میں بھی تامل نہ ہونا چاہیے کہ مشرقی پنجاب کے ان واقعات کی اطلاعیں جب پناہ گزینوں کی زبانی مغربی پنجاب میں پہنچی تو بعض مقامات پر مسلمان بھی اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے بھی مغربی پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں پر بعض ایسی ایسی زیادتیاں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن ان کی زیادتیاں فقط یہ تھیں کہ انہوں نے بعض اقطاب میں سکھوں اور ہندوؤں کے چند افراد قتل کر دیے اور انہیں اپنے اپنے مسکنوں سے بھاگ کر پناہ گزین بننے پر مجبور کر دیا۔ بعض لوگوں نے ان کی عورتیں بھی چھین لیں، لیکن مغربی پنجاب کے مسلمانوں کا دامن وحشت و بربریت کی ان حرکات سے پاک رہا جن کا تذکرہ مشرقی پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں کے بارے میں کیا گیا ہے۔ قتل و غارت گری کی وارداتیں بھی مغربی پنجاب میں صرف محدود چند مقامات پر وقوع پذیر ہوئیں۔
عام ہندو اور سکھ تبادلہ آبادی کی اسکیم کے ماتحت سرکاری حفاظت و انتظام کے ساتھ اٹھائے گئے اور مشرقی پنجاب میں پہنچا دیے گئے۔ مغربی پنجاب کے مسلمانوں نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تاہم جن لوگوں نے بے گناہ سکھوں اور ہندوؤں کو جوش اشتعال میں آ کر ناروا اطوار پر قتل کیا اور ان کی عورتوں کو جبراً گھروں میں ڈال لیا، انہوں نے بہت برا کیا۔ خدائے غفور و رحیم ان کے اس ظلم کو معاف فرمائے، آمین۔